بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 89 ڈیجیٹل سے آپ کا میزبان امیر حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ نہایت افسوسناک خبر پاکستان کے برادر ہمسایہ ملک ایران سے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ایک فضائی حادثے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان کے ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا۔ کل سے مختلف اطلاعات آ رہی تھی ہمارے پاس، اور ہم 89 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ویٹ کر رہے تھے کہ تاکہ اتھینٹک نیوز جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اس کے اوپر ایک تجزیہ بھی شیئر کر سکیں کہ ان کی شہادت کن حالات میں واقع ہوئی، کس قسم کے مسائل چل رہے تھے، ایران کن تجارتی اور سفارتی طور پہ کن حالات کو فیس کر رہا تھا، اور کن ممالک کے ساتھ ایران کے ایشوز بھی چل رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم رئیسی کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، امام خمینی کے بڑے کلوز ساتھیوں میں سے تھے۔ ایران کا جب انقلاب آیا تو اس انقلاب کے جو پائنیئرز تھے ان میں ابراہیم رئیسی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے، یہ اتنا سمپل معاملہ، یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا معاملہ تھا۔ سب سے پہلے ہم ایران نے کچھ سٹیپ بھی لیے ہیں، اس کے بعد اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بتا دیں کہ حادثہ پیش کیسے آیا۔ بیسیکلی یہ ہیلی کاپٹر جس میں ابراہیم رئیسی سفر کر رہے تھے، ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے، اس کے بعد واپسی کا یہ سفر تھا۔ یہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر تھا، اور ایک وقت پر آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ ایران کے اور امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے تعلقات تھے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس ٹائم پر ان کے اندر یہ فضائی جو مشینری ہے ان کا تبادلہ ہوا تھا، اور امریکہ نے بہت سارے فضائیہ کے جو ایکوپمنٹس تھے وہ ایران کے ساتھ شیئر کیے تھے، جن میں یہ ہیلی کاپٹر بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ان کے تعلقات پہلے جیسے نہ رہے، تو امریکہ نے مختلف سینکشنز جو ہیں وہ عائد کر رکھی تھی۔ بہت بڑی سینکشن کنٹری ایران، آپ سب کو پتہ ہے، ایران کے اوپر بہت ساری سینکشنز اور پابندیاں موجود تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر کے جو سپیئر پارٹس ہیں وہ ایران کو مل نہیں رہے تھے۔ جب یہ بہت زیادہ دیر یہ ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑ لیتا ہے، اس کے بعد ان کے کچھ پارٹس جو ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، لیکن وہ چونکہ ایران کے اوپر پابندی تھی اور ایران اس کے سپیئر پارٹس لے نہیں پا رہا تھا، تو ایران نے اپنے طور پر اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے کچھ سپیئر پارٹس ارینج کیے، خود بنائے، اور ان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ خدشہ تو بہرحال موجود تھا کہ اس قسم کا کوئی حادثہ کسی ٹائم پر پیش آ سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ جو حادثہ پہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر موسم کا جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا، کہ جب یہ نکلے تو موسم بہت خراب ہو گیا، اس علاقے کا موسم کافی زیادہ خراب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ مشینری کے اندر بھی یہ پرابلم موجود تھی۔ تو اس کے بعد پتہ لگا کہ جی ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مختلف ملکوں نے مل کر ایران کی مدد بھی کی اور انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ شاید رابطہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کی بھی اطلاعات آئی، ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا بھی ہو، لیکن اس کے بعد یہ رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ بعد ازاں ڈرون کے ذریعے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے ملبے کو تلاش کیا گیا، جس میں ابراہیم رئیسی جو ہیں ان کی وہ بھی موجود تھے۔ ترکی کا یہ ایک ڈرون تھا جس کی مدد سے ملبہ تلاش کیا گیا۔ بعد میں ریسکیو ٹیمیں روڈ کے ذریعے پہنچی اور ملبے کو اکٹھا کیا، تو اس میں ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی جو ہے وہ بھی ملا، وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں یہ فضائی حادثات میں کسی صدر کی موت کا، شہادت کا، کیونکہ غیر مسلم ممالک کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فضائی حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اموات کا یا شہادتوں کا ذکر کریں تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی اسپیشلی ہم بات کریں تو صدر ضیاء الحق کی بڑا فیمس کیس ہے، جب وہ امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو ان کا طیارہ کریش ہوا۔ تم پاکستانی تو اس چیز سے اچھے سے واقف ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ ایران کی اگر بات کریں تو ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ امام خمینی کے بڑے کلوز ساتھیوں میں سے تھے۔ ایران کی جو افواج ہیں ان کے ساتھ بھی طویل عرصہ منسلک رہے۔ انقلاب جو رونما ہوا ایران کا، اس کے پائنیئرز میں سے تھے، تو ان کی پرسنالٹی بڑی بے باک اور بڑے بہادر قسم کے لیڈر تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اسرائیل کے اوپر 300 ڈرون اٹیک کی بات ہو تو اس میں ان کی بڑی پشت پناہی حاصل تھی۔ انہی کی ایما کے اوپر وہ اٹیک کیے گئے، جن کو ناپسند بھی کیا گیا، اور مختلف ہم دیکھ بھی رہے تھے، ہم کسی ریاکشن کی
तवक्को रख भी रहे थे कि शायद कोई रिएक्शन आ सकता है। और फिर उसके बाद अगर बात करें इन्हीं की इब्राहिम रईसी की, तो सऊदीया के और ईरान के ताल्लुकात हमेशा से खराब थे, लेकिन इब्राहिम रईसी ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने में, दोनों ममालिक को करीब लाने में। तो ये इनकी पर्सनैलिटी के बड़े अहम पहलू हैं जो कि एक फैक्टर हो सकते हैं इनकी शहादत का। बाद अज़ां मजीद बातें क्लियर होती जाएंगी। ईरान ने जी कुछ स्टेप्स लिए हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक सरबराह मुमलिकत या सदर नहीं रहता तो फिर अमूरी मामला देखने के लिए किसी ना किसी को नामजद करना है। तो मोहम्मद मुखबर जो है उनको अबूरी सदर नामजद किया है और 60 दिन के अंदर अंदर नए सदर का इंतखाब भी किया जाएगा। मोहम्मद मुखबर जो हैं उनका भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो उम्र में इब्राहिम रईसी से बड़े हैं। 68-60 उनकी उम्र है और इब्राहिम रईसी जो हैं वो 63 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया उन्होंने। और ये भी इमाम खुमैनी के, मोहम्मद मुखबर जो है ये भी इमाम खुमैनी के बड़े क्लोज साथियों में से हैं और इनकलाब ईरान में बड़ा अहम किरदार रहा इनका भी। तो हम ईरान का एक इंस्टांस तो सामने आ गया कि वो जो लाहे अमल उन्होंने अपनाया हुआ था, इब्राहिम रईसी ने अपनाया हुआ था, उसी लाहे अमल को लेकर आगे चलने का प्लान हमें नजर आता है। बाकी हालात किस तरफ जाते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। इस दुख की घड़ी में हम पाकिस्तानी अवाम हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। 5 रोज़ के सोग का ऐलान किया गया है ईरान में और आज पाकिस्तान में भी परचम सरनगू रहा। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको इस मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा होने की ताकत दे। फ़िलहाल तक के लिए अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को 89 डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।